السلام علیکم۔ تو آج ایک مرتبہ پھر شبیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج نا کچھ انسیڈنٹس میرے ساتھ پیش آیا باہر مارکیٹ میں، ایک پرسن کے ساتھ کسی موضوع کے اوپر تھوڑی سی ڈسکس ہو گئی، تو مائنڈ میں دو چار سوال اٹھ گئے۔ تو اتفاق رائے بڑے بھائی استاد، تو میں نے سوچا تھوڑی سی گپ شپ جو ہے نا ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ شبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا جی، بالکل صحیح۔ شبیر بھائی آج نا پھر ایک انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، صحیح۔ تو خدا کی بنائی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ صحیح۔ تو ایک انسان کے ساتھ انسان کس طرح سے زندگی گزر بسر کر رہا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹی لگی ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی نبھا تو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں شکوے شکایات بھی ہے نا، جو وہ پتہ نہیں اس کا کیا کوئی مشغلہ ہے یا وہ کیا مزاج ہے اس کا، اس کے مزاج میں شامل ہے یہ چیز، مزاج میں شامل ہے، تو فطرتاً پتہ نہیں اس کے اندر شامل ہے یہ کیا۔ مجھے اس بات کی نا کوئی ٹھوس وجہ نہیں مجھے سمجھ میں آئی ابھی تک۔ تو ماشاءاللہ سے 40 تقریباً ہو چکی ہے میری بھی، تو انالائز کر رہے ہیں دنیا کو، مزہ لے رہے ہیں اصل میں۔ صحیح۔ تو ہم تو گزر ہی رہی ہے نا، شکر الحمدللہ، تو جو گزر جائے تو وہ اس کے لیے شکر الحمدللہ، اور جو پل آپ زندہ ہیں، آپ موقع پہ موجود ہیں، تو ثم الحمدللہ، بالکل صحیح۔ تو نا بھائی کے ساتھ میری کو تھوڑی سی ڈسکس اس موضوع پہ ہوئی کہ آج نا ریسنٹ انہوں نے نا ایک بائک پرچیز کی، سیکنڈ ہینڈ تھی، صحیح، لیکن خریدی انہوں نے۔ صحیح۔ تو اس کے ساتھ میں نے کہا اچھا یار بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹائم گزارا آپ نے، جو اپنی لائف گزاری ہے، تو وہ کس سٹائل سے گزر گئی۔ تو جواب میں کچھ اس موضوع پہ نا میری تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ یار زیادہ جو زندگی ہے نا وہ میری خوشیاں کم اور میری زندگی میں دکھ زیادہ تھے، تو خوشیاں کم والی بات جو ہے نا وہ مجھے شاید ہضم نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ صحیح موجود ہوں۔ صحیح۔ تو وہ آج کی ڈسکشن کا موضوع بن گیا ہمارا، وہ میرا موضوع بن کہ گیا جی لوگ اس طرح کا جو ہے رسپانس جو دیتے ہیں جب بات ہو، ہائے وائے ہی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو شاید اس پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی کہ وہ خوشی میں بھی ہے، وہ آج ایک اس نے بائک پرچیز کی، تو زندگی میں اس کے ساتھ کئی مرتبہ کوئی دکھ تکلیف مشکلات پیش آئی ہوں گی۔ صحیح۔ انسان کی زندگی کا سفر کچھ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، اتار چڑھاؤ ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے برابر ہے، سمندر سے گزرنے کے برابر ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرنا ایک انسان کی نیچر میں شامل ہے، کیونکہ وہ اس نے اگر جتنی دیر زندہ رہنا ہے وہ سارا کچھ ہوگا، سرد گرم موسم بھی آئیں گے، اتار چڑھاؤ بھی آئے گا زندگی میں، تو تسلسل نہیں ہے۔ صحیح۔ شاید یہ جو آپ شفقت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے، جو آپ محبت کرتے ہیں، کچھ گائیڈ کرتے ہیں، یہ شاید اس کا نتیجہ ہے، بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو علم حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ تو زندگی تو خود بہت بڑی استاد ہے۔ صحیح۔ تو استاد محترم آپ بھی ہیں ہماری زندگی میں شامل، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ یہ ساری بات کھل کے میں نے شیئر کی ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ صحیح۔ یہ بڑی بنیادی ایک سمجھنے والی چیز ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کا زیادہ تر رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہر طرح کی بلیسنگز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ان سے ڈسکشن ہوگی یا ہو تو وہ بس اسی طرح کی زیادہ تر رویہ دیتے ہیں کہ بس جی میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں بڑی مشکلات سے گزرا ہوں، پھر جا کے کہیں میں اس مقام پہ آیا ہوں۔ وہ جو بلیسنگز ہیں ان کو وہ اتنی زیادہ یعنی کہ اپنی گفتگو میں لاتے نہیں ہیں جتنا کہ اپنے مسائل کو لاتے ہیں، کہ میں نے بڑی پریشانیاں کاٹی ہیں جی، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس حوالے سے میں
پہلے بھی کچھ دوستوں سے گفتگو ہوئی تو میں نے جب انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا نا تو میں نے سادہ سی بات کی. میں نے کہا کہ آپ نے اس لمحے سے پیچھے جو 24 آورز گزارے ہیں وہاں پہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کن کن تکالیف سے گزرے ہیں, کیا کیا پریشانیاں آپ کو سامنا کرنی پڑی ہیں, اور جو آپ نے بلیسنگز انجوائے کی ہیں, جو نعمتیں انجوائے کی ہیں, تھوڑا سا ان کا بھی انالیسس کر دیں. ٹھیک ہے جی. یقین کریں کہ 24 آورس میں سے کچھ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ ہی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کسی فرد کو کچھ ذرا تکلیف, زیادہ مشقت, زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو. ورنہ 24 آورس جو ہے نا وہ ہم اصل میں بلیسنگز میں ہی گزار رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو انسان کا بس مزاج کچھ اس طرح کا ہے, ابھی تک وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پایا. وہ جو اتنی بھی ان کی کنڈیشننگ ہوئی ہے نا دی ورلڈ اوور انسان کی اس لمحے تک, اس کی کنڈیشننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ بس تکلیف کو بہت زیادہ اپنے اوپر لیتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن آپ تھوڑا سا انالیسس کر کے دیکھ لیں, میں اور آپ ہی ادھر بیٹھے ہی انالیسس کر لیتے ہیں کہ جی آج کے ہم نے جو 24 آورس گزارے ہیں اس میں سے 8 گھنٹے تو ہم نے نیند کو انجوائے کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس میں پھر جو مالک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں کھانے کے حوالے سے, پینے کے حوالے سے, پہلی بلیسنگ تو یہ ہے کہ 8 گھنٹے سونے کے بعد سب سے پہلی بلیسنگ کہ آپ نے آنکھ کھول لی. بالکل صحیح. اٹھ گئے. بالکل صحیح. سانس لے لیا. ہاں جی. آپ نے زندہ ہیں ابھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. وہاں سے بہت سب سے, یعنی کہ یہ تو بہت ہی بنیادی ہے نا کہ زندگی ہوگی تو باقی معاملات چلیں گے. بالکل ایسے. جیسے ہی ہم 8 گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, یعنی کہ چلنے پھرنے کے حوالے سے. پھر ہم اٹھتے ہیں اور سینکڑوں بلیسنگز ایک دن میں ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں, جس میں کھانا ہے, پینا ہے, کپڑے پہننے ہیں, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, باہر جانا, اپنے کام کاج پہ جانا, اس پہ سارے اپنے معاملات کو دیکھنا کرنا. زیادہ مشقت والا معاملات نہیں ہوتا کہ بندہ کو بڑی پریشانی. جی یہ لائف کا سٹائل ہے. لائف کا یہ سٹائل ہے کہ اس نے اس طرح گزرنا ہے کہ 8 گھنٹے نیند میں ہیں, 8 گھنٹے ہم اپنا کام شام کرتے ہیں, 8 گھنٹے جو ہے نا وہ ہم اپنی گپ شپ اور اپنے آپ کو ایزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پریشانی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ دینا, ایک مائنڈ سیٹ بنانا, ایک ڈیپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کو لینا, پھر ہر چیز ہی صحیح ہو جاتی ہے. یہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا, یہ ہمارے پیارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عطا کی ہے, یہ اسی لیے ہے کہ 5 ٹائمز ہم جو بلیسنگز ہیں, نعمتیں مالک نے ہمیں عطا کی ہیں, ان کو جو ہم نے انجوائے کیا ہے, اس کو جس سے ہم لطف اندوز ہوئے ہیں, اس کی شکر گزاری کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پہ کچھ ایسے معاملات ہیں زندگی میں چل رہے کہ تو اس حوالے سے ہماری پریئرز ہوتی ہیں کہ مالک ہمیں ان میں کامیابی عطا فرما, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کر, یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جسٹ 24 آورس میں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے. صحیح. تو یہ جو چیز ہے نا کہ جی میں نے بڑی, حالانکہ آپ نے جیسے بات کی کہ اس شخص نے اسی لمحے اس وقت اس نے موٹر سائیکل خریدی ہے, ابھی بتا رہا ہے مجھے, بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے اسی موضوع کے اوپر نا مجھے یعنی کہ آپ کو فیل ہوا, یہ بلیسنگ ہے. ہاں فیل ہوا کہ آپ نے مجھے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ یار یہ میں نے سیکنڈ ہینڈ پرچیز کیا. میں نے کہا یار سیکنڈ ہینڈ بھی تو اس سے نیچے دیکھ, صحیح, جس کے پاس اس سے بھی صحیح نہیں ہے معاملات, بری حالت کی ہو, پاسبلٹی ہے نا کہ اس کے پاس اس سے بھی بری کنڈیشن, کسی کے پاس بائک ہو یا اس کے پاس سائیکل ہے, کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, کسی کا جوتا پھٹا ہوا ہے یار, وہ پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ جا رہا ہے, پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جا رہا ہے. تو یہ جو ہمیں کمی بیشی دیکھنے میں نظر آتی ہے نا معاشرے میں, اونچ نیچ, کمی بیشی, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی ایزی ہے, یہ ساری کی ساری اصل میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. صحیح. اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جی میرے پاس یہ بلیسنگز ہیں, اتنی ساری بلیسنگز ہیں میرے پاس, اور معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کو وہ بلیسنگز میسر نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو
بس مزاج کی بات ہے، مزاج بنانے کی بات ہے. تو اگر آپ اس سوچ میں، اس انداز میں آ جائیں کہ جی آپ نے ہر وقت شکر گزار ہی رہنا ہے اور اپنی ہر سانس کے ساتھ آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو، جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور سانس خارج کرتے ہیں، یہی اسی میں ہی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی لائف ہماری ہمیشہ پرسکون ہو، ایک ہی لائن میں ایک ہی طریقے سے گزرے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ہولڈ کرنا. ٹھیک ہے. ہولڈ کر لینا، یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہولڈ ہو جائیں چیزیں ہمارے پاس، ان میں اونچ نیچ نہ ہو، جیسے چل رہی ہیں یہ ویسے ہی چلیں، یعنی کہ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کو اندازہ لگائیں کہ ہولڈ کرنے سے ہوتا کیا ہے. مثلا کہ جی آپ سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سانس لینا اور خارج کرنا یہ پورا عمل ہے. لیکن اگر آپ سانس جو لے رہے ہیں اسی کو ہولڈ کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، باہر نہیں جائے گا، زندگی نہیں چلے گی. زندگی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تبھی چلے گی جب اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس میں ہم نے اس کو آؤٹ لیٹ کرنا ہے، اس کو باہر خارج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہی یہ عمل پورا ہوگا. تو یہ جو ہے تکلیف کا آنا جانا، یہ سب اس پروسیس کے مکمل ہونے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. زندگی کو چلنے کا اس میں، اور یہ جو ہے نا مسائل تکلیف جو ہمیں آتی ہیں، یہ اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. مسائل، ریزنز، وہ سمجھ لیں کہ مال و زر نہیں ہے. وہ جس کے پاس مال و زر بھی ہے، سارا کچھ دنیا کی تمام تر آسائشیں بھی موجود ہیں، مسائل اس کے ساتھ بھی ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اس کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بھی دکھ تکلیف اس کی زندگی میں بھی شامل ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس بات پہ، یہ بات مجھے وہاں پہ نا اچھی نہیں لگی ان کی. تو میں نے کہا یار یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی بلیسنگز کو دیکھیں. آپ نے سوچا کہ یار میں نے جو ٹائم گزارا ہے اس میں جو مطلب کہ خوشحالی والا ٹائم تھا وہ کم تھا اور تکلیفوں والا ٹائم زیادہ تھا. میں نے کہا یار اینالائز کریں تو آپ کو اس میں فرق واضح طور پہ آ جائے گا. وہ چند ایک تکلیفیں، کڑوی حقیقتیں، لیکن ٹائم وہ گزر گیا. صحیح ہے. تو وہ بلیسنگز میں گزرا ہے. صحیح. شکر گزاری میں اگر اس کو گزار لیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے آپ کے لیے. تو آپ نے گزار بھی لیا ہے، تو اس کو یاد کر کے بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار وہ والا ٹائم میرا اچھا نہیں تھا، وہ بہت اچھا ٹائم تھا. یعنی کہ اس میں تو جو ہے ایک بڑی بنیادی چیز، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کرنے والی بات ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمیں ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے بچپن سے ہی. کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے اس کو، بچوں کو جس بھی خاص عمر میں جہاں وہ چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ زندگی میں دکھ سکھ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اس طرح کی ہم تربیت ان کی کر دیں تو یہ جو ہے نا ہائے وائے کرنے والا انداز، اس میں کمی آ جاتی ہے. پھر وہ اتنا زیادہ بندہ کرتا نہیں ہے، جو کہ ہماری کسی بھی مقام پہ اتنی زیادہ اس حوالے سے تربیت نہیں ہوتی کہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے. ایک جملے کے طور پہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن اس کی ڈیپلی اس کو ڈسکشن کرنا اور بار بار اس کو سامنے لاتے رہنے سے ہی اس کی اہمیت ہم پہ اجاگر ہوتی ہے. ورنہ بس ایسی ایک بات جیسے ہم سنتے ہیں اسی طرح پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. موضوع ہمارا انسانی زندگی میں دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا مقام کیا ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اس کا میسج جو ہے نا ہم نے کنوے کرنا ہے. صحیح. تو لاسٹ جی صحیح. تو دکھ تکلیف پریشانی جو ہے نا یہ لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. سکھ کے ساتھ ساتھ جس طرح صرف سکھ میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو دکھ کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے. بالکل وہ ہوتا بھی نہیں نا، ایسے ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سانس کا پروسیس سانس لینے اور خارج کرنے سے مکمل ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ جو سکھ ہے نا، یہ جب تک اس کے ساتھ دکھ کسی مقام پہ آپ کے ساتھ پریشانی اور تکلیف شامل نہ ہوگی تو وہ سکھ جو ہے نا اس کا کوئی مقام ہی نہیں رہے گا. آپ کو اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہی تب ہوگی،
اس کا مقام، اس کی اہمیت ہی تب ہوگی جب آپ دکھ سکھ کے ساتھ ساتھ آپ کسی مقام پہ یہ جو ہمیں اتنے یعنی کہ پریشانی والے معاملات آتے ہیں ان سے نہ گزرے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ دکھ تکلیف کے حوالے سے کہ جی اس کا کیا مقام ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ جی دنیا میں کوئی ایسا شخص تو ہو سکتا ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ جو دکھ تکلیف پریشانی سے نہ گزرا ہو۔ اتنا اہم مقام ہے اس کا ہماری زندگی میں۔ دیکھیں جی اصل میں زندگی کسی کو سمجھ میں آ گئی نا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایک زندگی کی عطا ہے زندگی مل جانا، صحیح، اور ایک زندگی کا چلے جانا۔ صحیح، صحیح، اگر تو زندگی کی حقیقت کو کوئی بندہ یہ تسلیم کر لے گا نا کہ یار ایک تو بندہ دنیا میں آ گیا ہے، روح اللہ نے پھونک دی ہے، تو ایک دن وہ واپس بھی لے کے جائے گا، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زندگی میں روح کے آنے سے لے کے روح کے پرواز کرنے تک اس کے درمیان میں یہ سارے معاملات ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل یہ بڑا اہم بات آپ نے کی ہے کہ یہ لازمی زندگی آہستہ آہستہ ہم پہ انفولڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کھلتی ہے اپنے، اس کے زلینز ملینز اور زلینز اس کے ٹریلینز اس کے پہلو ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہم پہ کھلتی ہے۔ اور شکر کریں کہ یہ بہت یعنی کہ ایک انڈیویجول کے ساتھ جتنے بھی اس کے پہلو ہیں وہ سارے نہیں کھلتے، چند ایک اس کو جو ہے نا وہ چیزیں کھلتی ہیں اس کے اوپر، باقی جو وہ بھی عطا میں شامل، ہاں جی جس کو عطا ہو جائے۔ جی، اس حوالے سے بڑی رہنمائی ہمارے لیے ہے قرآن پاک سے، کہ جہاں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ بات ویری سمپل سی کی گئی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ زندگی کو یعنی کہ لائف از دا بیڈ آف روزز، ٹھیک ہے، اس طرح عام طور پہ اس کو لیا جاتا ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن لائف کا جو چلن ہے، جس طرح یہ بسر ہوتی ہے، اس میں لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ دا بیڈ آف روزز، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پھر آ کے نا وہ سمجھانے کے لیے ہمیں رہنمائی ہے قرآن پاک سے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، اس نے صرف سکون ہی نہیں میں زندگی بسر کرنی، یہ جو ہے اس کے ساتھ ہے اس کو دکھ تکلیف مشقت پریشانیاں اس میں بھی اس نے گزرنا ہے، یہ چلن ہے اس کا ہر حال میں جو ہے نا، ہاں جی، یہ لازم و ملزوم ہے، ہر حال میں ہاں جی، شکر میں رہنا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، آندھی طوفان، صحیح، بارش، ہاں جی۔ کچھ بھی ہے، سر جب یہ اس مائنڈ سیٹ میں بندہ آتا ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو لو دے وچ لکھ لکھ اکھاں ایک کھولا ایک کجاں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ اس کا روم روم جو ہے، اس کا لو لو جو ہے، اس کا جو ہر لمحہ جو ہے وہ شکر گزاری میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بس مائنڈ سیٹ کی بات ہے، انداز فکر کی بات ہے، اور اس میں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوتی، چیزیں نہیں سمجھ میں آتی جب تک ہم کسی رہنما کے پاس اٹھیں بیٹھیں نہ، کسی مرشد، کسی گرو، کسی بڑے شخص کے پاس جب تک ہم اٹھے بیٹھے نہ، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ سکتی، نہیں آتی۔ یہ جس بھائی نے ہمیں موقع دیا ہے نا یہ گفتگو کرنے کا، جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی زندگی گزری ہے زیادہ پریشانیوں میں، کم گزری ہے خوشیوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان کی باقی کی زندگی ہے خوشیوں سے بھر دے۔ بالکل جی، یہ تو ہماری دعا ہے ان کے لیے بھی اور ہر کسی کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے، ہر دیکھنے والے، ہر چاہنے والے، ہر سننے والے۔ لیکن وہ جو ہیں ہمارے محترم جنہوں نے یہ بات کی ہے، میں ان کو بالکل گارنٹی کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا انالیسس کریں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ ہیں جو چند ایک تکالیف آئی ہیں ان کی نسبت سے۔ سبحان اللہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ پیارا جی، موضوع تھا اور اتنا ہی پیارا جواب تھا آپ کا۔
بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے دعوت دی تو ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا. جزاک اللہ، تھینک یو سر. اوکے جی، اللہ حافظ. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر کوئی رہنمائی کرتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں، تاکہ بھلا نہیں تو کسی کا شاید اس میں بھلا ہو. کچھ سوال ہو تو ضرور کریں. سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ.